کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ عمران خان صاحب کا تیسرا خط آ گیا ہے، لیکن اب چوتھے خط کی ساتھ ہی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جو چوتھا خط لکھا جائے گا، یہ اب آرمی چیف کو نہیں لکھا جائے گا، یہ چوتھا خط کسی اور کو لکھا جائے گا۔ یہ اور کون ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری آ گئی ہے کہ امریکہ کے ایک کانگریس مین ہیں، انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے یہ درخواست کر دی ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگوں کے ویزے منسوخ کر دیا جائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا تھا۔ اب یہ کیا کہانی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اب ان کی پارٹی کے اندر واپسی شروع ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دو فریق بن گئے ہیں پارٹی کے اندر، ایک پنجابی گروپ ہے اور دوسرا پشتون گروپ ہے۔ تو پشتون گروپ جو ہے وہ پرویل کر گیا ہے، اور اسے شیر افضل مروت صاحب کے خلاف جو ایک قدم اٹھایا جا رہا تو اس کو روک دیا ہے۔ یہ قصہ کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ اب صرف جوڈیشری تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے بار کونسل سے بھی رابطہ کر لیا، بلکہ بار ایسوسی ایشن سے بھی رابطہ کر لیا ہے۔ آخر آئی ایم ایف کرنا کیا چاہتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اسرائیل نے ایران کے جوہری جو تنصیبات یا پلانٹ ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ حملہ کب ہوگا اور امریکہ کے اس کے اندر کیا کردار ہوگا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی چیز صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اب ہمارے کالم بھی سن سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اسرائیل کی طرف آتے ہیں۔ ایک امریکی میڈیا کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ اسرائیل نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ جو ایران ہے اس کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کرے گا، اور یہ حملہ جون یا جولائی کے اندر ہوگا، یعنی اسی سال کے مڈ کے اندر ہوگا۔ اور اس حملے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو فیسلٹیز کریٹ کر رہا ہے ایران جوہری، ان کو سبوتاج کیا جائے اور اس کو واپس کر دیا جائے، تاکہ دوبارہ ایک نئے سرے سے ایران کو پھر ایفرٹ کرنی پڑے۔ اور دو ان کے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اس وقت جوہری تنصیبات موجود ہیں، ان دونوں مقامات پہ اوپر بیک وقت حملہ کیا جائے گا تاکہ جو ایران ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑی جا سکے۔ اور ساتھ ہی اسی خبر کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جو ٹرمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اسرائیل کے حملے سے پہلے ایران کو ایک آپشن دیا جائے، ایران سے نیگوشیٹ کیا جائے، اور ایران کو کہا جائے کہ آپ اپنی فیسلٹیز جو ہے اس کو سبوٹاج کر دیں، خود ہی اس کو ریورس کر دیں، اور جہاں تک آپ نے یورینیم کو افزودہ کیا ہوا ہے، اور جہاں تک آپ اپنے پلانٹ کو یا اپنی جوہری تنصیبات کو لے کے آئیں، وہاں سے آپ اسے ریورس ماریں، یو ٹرن لیں۔ اور اگر آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں تو پھر ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، پھر ہم اسرائیل کو روک دیں گے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح اپنی فیسلٹیز کو امپروو کرتے جائیں گے، اپنی کیپیبلٹی کو امپروو کرتے جائیں گے، تو پھر اسرائیل آپ کے اوپر حملہ کرے گا اور ہم اسے نہیں روک سکیں گے۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ ایک بارگین چپ کے طور پہ اسرائیل کے اس حملے یا اسرائیل کے اس پلان کو استعمال کرے گا، اور عنقریب ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی انوائے رابطہ کرے گا ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ، یا پھر ایرانی سفیر کے ساتھ جو اس وقت واشنگٹن میں ہے، اور ان سے رابطہ کر کے ایک نیا راستہ کھولا جائے گا تاکہ امریکہ اور یا پھر انٹرنیشنل جوہری ایکسپرٹس جو ہیں وہ اور ایران کی گورنمنٹ بیٹھ سکے، اور بیٹھ کے اس جو کیپیبلٹی ہے اس کو ریورس کر سکے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران یہ ایسا کرے گا، کیونکہ ایران کے پاس جو سب سے بڑا لیوریج ہے وہ یہی ہے کہ اس نے جوہری جو پروگرام ہے اس میں بہت ایکسل کر لیا ہے، وہ بہت قریب ہے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو ایک ایٹمی ملک ڈکلیئر کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک اسرائیل نے ایران کی طرف منہ نہیں کیا، اور امریکہ جو ہے وہ بھی بہت احتیاط کر رہا ہے ایران کے معاملے میں۔ لیکن جس دن امریکنز کو یہ یقین ہو گیا یا اسرائیل کو یہ یقین ہو گیا کہ اسرائیل جوہری طور پہ بہت کمزور ہے یا اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ایران کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو عراق کے ساتھ ہوا تھا، جو لبنان کے ساتھ ہوا تھا، جو سیریا کے ساتھ ہوا تھا، اور جو اس کے ساتھ ساتھ لیبیا کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ایرانی اس چیز کو سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ میرا خیال ہے کہ کسی قیمت پہ بھی اپنی اس کیپیسٹی کو ریورس نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ جس دن دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم اس معاملے میں کمزور ہیں، اس دن ہماری باری آ جائے گی۔ تو ایران اگر بچنا چاہتا ہے، ہر قسم کے حملے سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر اسے یہ کرنا ہوگا کہ ایک امپریشن جو ہے وہ اسے اپنا کریٹ کرنا ہوگا کہ جناب
ہم بھی بڑے تگڑے ہیں، اگر آپ نے ہماری طرف منہ کیا تو پھر ہم وہ کر دیں گے جو اس سے پہلے دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے ایران یہ جو ٹرمپ کارڈ ہے اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی ایفرٹ ہوگی اور اسرائیل کی طرف سے بھی ایفرٹ جاری رہے گی۔ آج آئی ایم ایف کے وفد نے، جو 6 رکنی وفد ہے، ٹیکنیکل وفد ہے جو پاکستان آیا، اس نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ سے رابطہ کیا ہے ای میل کے ذریعے، اور ان سے درخواست کی ہے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو لا اینڈ جسٹس کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، اور جو عدلیہ کے اندر بحران ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ تو اب جو بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں میاں رؤف عطا صاحب، انہوں نے کل یعنی آج 3 بجے کا ٹائم دے دیا انہیں، آج 3 بجے آئی ایم ایف کا وفد بار ایسوسی ایشن بھی آئے گا، اور وہ نامور وکلا جو پاکستان کے ہیں، جو باڈی ہے، ان سے ملاقات کر کے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا، اور کچھ ہو سکتا ہے ججز کے بارے میں بھی بات کی جائے، اور ساتھ ساتھ وکلا جو ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ پاکستان میں انصاف کی صورتحال کیا ہے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہو آئی ایم ایف کے ساتھ، اور جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ وہ بتا نہ رہی ہو، اور آئی ایم ایف جو ہے اس کمٹمنٹ کے مطابق آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ آ کے رپورٹنگ کر رہا ہے، ہر جگہ پہ جا کے تحقیق کر رہا ہے، اور ہر جگہ سے وہ اپنے سوالات کر کے ان کے جواب کٹھے کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہ کر رہی ہو، اور آئی ایم ایف جو ہے خود ہی ایکسل کر رہا ہو، خود ہی آگے بڑھ رہا ہو، تاکہ پاکستان کے میکسیمم جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کا لائزن ہو سکے، ان کا رابطہ ہو سکے۔ لیکن جو بھی صورتحال ہے، اگر آئی ایم ایف خود کر رہا ہے یا گورنمنٹ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی، تو دونوں سائیڈوں سے میرا خیال ہے پاکستان کے لیے خطرناک ہے، جب اتنے ڈیپ روٹس میں جا کے ایک انٹرنیشنل باڈی پاکستان کے اندر اپریٹ کرے گی، تو آپ پھر خود اندازہ لگائیں کہ فیوچر میں کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خیال ہے اس کو کہیں نہ کہیں ڈکا لگنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے، اور اگر یہ نہیں کی جاتی تو پھر یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں کل خبر، بلکہ پرسوں یہ خبر نکلی تھی کہ عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے فارغ کر دیا ہے، اور اب ان سے ایم این اے شپ کے جو عہدہ ہے اس کے اوپر سے بھی استعفیٰ لیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں عمران خان صاحب کا سپاہی رہوں گا۔ ساتھ انہوں نے شکوہ کیا کہ عمران خان صاحب تک اصل انفارمیشن نہیں پہنچ رہی، اور کچھ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو جنہوں نے غلط اطلاعات دے دے کے میرے خلاف کر لیا ہے، اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ ہر بار مجھے نکال دیا جاتا ہے اور سنے بغیر نکال دیا جاتا ہے وغیرہ، بڑا لمبا چوڑا شکوہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب میں آج میڈیا پہ جاؤں گا۔ پھر انہوں نے 3-4 اینکرز کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ جی میں آپ کے شو میں جاؤں گا۔ تو یہ کارڈ کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا کہ جناب مجھے آپ نے خاموش کیا ہوا تھا، لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گا، میں پارٹی کے پرچے اڑا دوں گا، میں بتاؤں گا کہ پارٹی کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اس دوران پھر گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو پارشلی راضی کر لیا۔ جو انفارمیشن باہر نکلی ہے اس کے مطابق خان صاحب کو گارنٹی دی گئی ہے کہ اگر آپ مروت کو معاف کر دیں اور وہ جیسے ہیں ویسے ہے کی کے تحت انہیں اگر الاؤ کر دیں، تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا کہ جس سے پارٹی کو سبکی ہو یا پارٹی کی بے عزتی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک پنجابی گروپ ہے اور ایک پشتون گروپ ہے، تو پشتون گروپ اکٹھا ہو گیا، جس کے اندر شہریار آفریدی صاحب ہیں۔ پھر جنید اکبر صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ بھی اب اس سائڈ پہ ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو ایک موقع اور ملنا چاہیے۔ تو جتنے پشتون ہیں وہ اپنے پشتون بھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو پنجابی ہیں جس کے اندر سلمان اکر راجہ صاحب ہیں، جو ظاہر ہے جن کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں مروت صاحب، وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ تو پنجابی گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شیر افضل مروت کو ڈسپلن کی تلوار سے ذبح کیا جائے، اور پارٹی کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کسی بڑے شخص کے یا بڑے عہدے کے خلاف کسی قسم کی بات نہ کر سکے۔ تو پنجابی جو پی ٹی آئی ہے وہ چاہتی ہے کہ شیر افضل مروت فارغ ہو، جبکہ اس وقت جو پشتون گروپ ہے وہ پرویل بھی کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے، ان کے ووٹس بھی زیادہ ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مروت صاحب کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں، کیونکہ مروت ایک ان گائیڈنڈ میزائل ہے۔ اگر یہ میزائل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، یہ ہر جگہ پہ بات کرے گا، میڈیا اس کو لے گا، اور اس کے بعد ایک تماشا لگ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس تماشے سے بچیں۔ تو میرا خیال ذاتی طور پہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے، جنید اکبر صاحب نے، سب لوگوں نے قائل کر لیا عمران خان صاحب کو۔ اب کل ملاقات ہوگی، یا ہو سکتا ہے آج ملاقات ہو جائے گور خان صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو گور خان صاحب جو ہے نا وہ بھی اپنا ووٹ ڈالیں گے شیر افضل مروت صاحب کے حق میں۔
تو یہ فیصلہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ ریورس ہو جائے گا. ریورس کیا ہونا ہے؟ ظاہر ہے کہ نوٹیفیکیشن تو ہوا نہیں ہے, خاموشی اختیار کر لی جائے گی عمران خان صاحب کی طرف سے, اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جیسے ہیں ویسے ہے کی تحت ابھی پارٹی کے اندر رہیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے جب گنڈا پور صاحب نے انہیں میسج دیا عمران خان صاحب کا, تو پھر انہوں نے میڈیا پہ جانے سے انکار کر دیا. کل انہوں نے معذرت کر لی, جن جن لوگوں کے پروگراموں میں نے جانا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اب انہیں آسرا ہو گیا ہے, اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملات میرے درست ہو رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں امریکہ کی طرف. امریکہ کے اندر ایک کانگریس مین ہے جن کا نام ہے جو ولسن, اور یہ ریپبلکن ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ڈیفنس سیلز کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں اور ٹرمپ کے بہت قریب ہیں. انہوں نے کل ایک ٹویٹ کر دی عمران خان صاحب کے حق میں, جسے پاکستان تحریک انصاف نے بہت چڑھایا بلکہ بہت زیادہ, اور بڑا پھیلایا گیا. وہ ٹویٹ بڑی مزیدار ہے کہ آئی ایم گریٹفل ٹو شیئر دیٹ آئی ایم ڈرافٹنگ دا پاکستانی ڈیموکریسی ایکٹ. میں نے کہا جی پاکستان کا جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے میں وہ ڈرافٹ کر رہا ہوں, اور میں بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹو بین فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یعنی ان لوگوں کو امریکہ کے لیے بین کر دیا جائے, دوز ان دا پاکستان ملٹری, جو کہ پاکستانی ملٹری میں ملٹری گورنمنٹ ہے, وہ آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور رسپانسبل فار دی رانگ فل پرسیکیوشن اینڈ امپریزنمنٹ آف عمران خان. تھینک یو ساتھ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ لوگ جو ملٹری گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کیس بنائے اور عمران خان صاحب کو قید میں رکھا ہوا ہے رانگ فل طریقے سے, غلط طریقے سے, تو ان سب کے خلاف ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں بین کر دیا جائے امریکہ کے لیے. یعنی وہی پرانی اسٹریٹجی جو اس وقت ٹرمپ کی ہے کہ جو بھی دشمن ہے آپ کا, یہ جس سے بھی آپ ناراض ہیں, آپ اس کے اوپر پابندی لگا دیں کہ وہ امریکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, یا ان کے جو ویزے ہیں وہ کینسل کر دیے جائیں, یا پھر جو ان کی فیملی ہے یا ان کے جو دوست ہیں یا ان کے جو عزیز ہیں ان سب کو امریکہ کے لیے بین کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے جو ولسن صاحب جو ہیں وہ یہی کام کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سورسز ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ جو ولسن جو اگر یہ کر لیتا ہے اور وہ تیار کر لیتا ہے ٹرمپ کے لیے, یا ایک ایکٹ تیار کر لیتا ہے, تو اس سے پھر پاکستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں نقصان میں چلے جائیں گے اور ان کی بڑی بے عزتی ہوگی. اب میں نے ان سے پوچھا جو سورس ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ آپ کس آدمی کے خلاف چاہتے ہیں کہ کارروائی, تو انہوں نے کہا جی محسن نقوی کے خلاف سے چاہتے ہیں. اگر محسن نقوی صاحب کو کا ویزا وہ پابندی لگ گئی اور محسن نقوی صاحب کے اوپر کو بین کر دیا گیا کہ وہ امریکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, یا ان کی فیملی کا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا, تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان کے ویزے بین کر دے تاکہ پھر یہاں پہ ایک ٹھیک ٹھاک بڑی خبر بن سکے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک قدم اٹھایا گیا ہے, اور جو ولسن جو ہے اس کو مجبور کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے. بہرحال اس کو اب وائڈلی سرکولیٹ کیا جا رہا ہے. جناب کل عمران خان صاحب کا تیسرا خط آیا ہے, اور اس تیسرے خط سے پہلے ہی ظاہر آرمی چیف کا جواب آ گیا کہ جناب میں نے نہ کوئی خط پڑھا ہے اور نہ ہی میں کوئی خط پڑھوں گا, اور نہ ہی مجھے کوئی خط ملا ہے. پاکستان ٹھیک چل رہا ہے, بہتر سمت میں جا رہا ہے, ہمیں اب ان خطوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر مجھے کوئی خط آیا تو میں پھر اسے وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا. تو جب یہ بیان آیا تو اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی ویسی ہو گئی, اور فیل کی پاکستان تحریک انصاف نے کہ دیکھیں جی ابھی تو ہم نے خط لانچ بھی نہیں کیا, ابھی وہ باہر آیا نہیں ہے, اور اس سے پہلے ہی لفافہ دیکھ کے ہی ہمیں جواب دے دیا گیا کہ جناب جائیں جو کچھ کرنا ہے کر لیں, ہم تو آپ کا نہ خط پڑھیں گے نہ اس خط کا جواب دیں گے. تو اس کے ساتھ ہی پھر عمران خان صاحب نے اب چوتھے خط کی تیاری کر لی, اور یہ جو چوتھا خط لکھا جائے گا اب یہ یو این کے سیکرٹری جنرل کو لکھا جائے گا. تو یہ خط جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ نیو یارک میں سیکرٹری جنرل صاحب تک پہنچایا جائے, اور اس کے بعد یہ اسے میڈیا میں ریلیز کر دیا جائے. اور میڈیا جو ویسٹرن میڈیا یعنی امریکن میڈیا کے اندر اور ساتھ ساتھ یورپین میڈیا کے اندر, اور ظاہر ہے پھر اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ پاکستان کے اندر بھی سرکولیٹ کر دیا جائے گا. تو عمران خان صاحب نے اب اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ چوتھا خط لکھنا شروع کر دیں اور یو این کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور وہی 6 نکات اس خط کے اندر ہوں گے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے, پاکستان کے اندر مارشل لا لگا ہوا ہے, پاکستان کے اندر پیکا قانون کے تحت میڈیا کا کنٹرول کیا جا رہا ہے, پاکستان کی جوڈیشری کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور اب قائم مقام چیف جسٹس بنائے جا رہے ہیں جن کے پاس ظاہر ہے اختیار نہیں ہے, لیکن ان کو اختیار دے کے کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ 26ویں ترمیم جو ہے اس کو اٹھایا جائے کہ 26ویں ترمیم جو ہے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے.
پھر یہ 8 فروری 2024 کے الیکشنز جو ہیں ان کا حوالہ دیا جائے کہ اس الیکشن میں جو اکثریتی پارٹی تھے اس کو اقلیت میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور جو اقلیت میں ہیں ان کو گورنمنٹ بنا کے دے دی گئی ہے۔ پھر جو ساتھی ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جو جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے ان کا مقدمہ اٹھایا جائے۔ پھر بشا بی بی کا حوالہ دیا جائے کہ فرسٹ لیڈی ہے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور جس طرح ان کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں اور جس طرح ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے وہ اب اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ پھر ساتھ ساتھ جو خواتین اس وقت جیل کے اندر ہیں، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کا کیس اٹھایا جائے کہ وہ بزرگ ہیں اور کینسر پیشنٹ ہے، لیکن ان کے ساتھ جیل کے اندر بڑا برا سلوک ہو رہا ہے۔ پھر اعجاز چودھری کا معاملہ اٹھایا جائے کہ چیئرمین سینٹ نے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہوا، لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ الاؤ نہیں کر رہی کہ وہ سینٹ کے اندر جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں خط میں لکھ کے سیکرٹری جنرل جو یو این کے ہیں، جو سیکورٹی کونسل کے ہیں، ان کو پہنچایا جائے گا، اور اس کو اب عمران خان صاحب بہت ہوا دیں گے۔ تو جناب چوتھے خط جو ہے اس کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور یہ خط میرا خیال ہے اگلے 10 دنوں کے اندر اندر عمران خان صاحب کی طرف سے لانچ کر دیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب چاہتے ہیں کہ باقی زندگی وہ خط ہی لکھتے رہیں، اور اس سے ان کو جو خوشی ملے اس کے تحت وہ زندگی گزار دیں، یعنی کہ 3 کام کریں، ایکسرسائز کیا کریں، اپنے مقدمات بھگتا کریں، اور ساتھ ساتھ پارٹی جو ہے اس کی قیادت کو تبدیل کرتے رہیں، کبھی اس کو ہٹا دیں، کبھی اس کو لے آئیں، پھر جس کو ہٹایا گیا اس کو واپس لے آئیں، اور ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اب خط لکھتے رہیں، اور ایک خطوط پرائم منسٹر جو ہے وہ ثابت ہو جائیں گے، یعنی پرائم منسٹر آف لیٹرز۔ تو اس ٹائپ کا وہ اپنے لیے ایک ایوارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب باز نہیں آئیں گے، میرا خیال ہے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک ان کا مطالبہ مانا نہیں جاتا، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے دوبارہ پرائم منسٹر بنایا جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنا فوری طور پہ اس مطالبے کو پورا کر سکتی ہے۔ بہرحال کیونکہ راستے میں میاں شہباز شریف صاحب ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب سے بہتر پرائم منسٹر مجھے نہیں لگتا کہ ریاست کو کبھی مل سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔